سیرت میں ایک عجیب کردار ہے ان شخصیت کا۔ بعد میں جب ہم مطالعہ کریں گے تو یہ صحابی رسول ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متبنہ ہیں۔ متبنہ کہتے ہیں منہ بولا بیٹا، یعنی جس کو انسان کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور آج کل کے اعتبار سے جیسے انسان کوئی لے پالک لیتا ہے، کسی کا بچہ لے کر انسان اس کو پالتا ہے تو اس کو بھی متبنہ کہہ سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں منہ بولا بیٹا۔ یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ یمن کے رہنے والے ہیں۔ زید نام ہے ان کا اور حارثہ ان کے والد کا نام ہے۔ اب یہ مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں کیسے پہنچے؟ یہ یمن کے رہنے والے ہیں اور ان کے جو والدین ہیں، ان کے والدہ اور ان کے والد کے خاندان کے درمیان آپس میں لڑائیاں اور آپس میں اختلافات رہتے تھے۔ اسی حالت میں ایک مرتبہ ان کی والدہ، یہ بچپن کے عالم میں تھے کہ ان کی والدہ ان کو لے کر جا رہی تھی، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی والدہ کے بھائیوں نے اور بعض روایات کے قبیلے کے لوگوں نے ان سے حضرت زید کو لے لیا۔ حضرت زید کو لیا، اب چونکہ دشمنی ان کے والد کے قبیلے سے تھی اور والد کا غصہ تھا تو انہوں نے اس بیٹے کو لے لیا، حضرت زید کو لیا، اور حضرت زید کو لے کر انہوں نے حضرت زید کو غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ اور غلام بنا کر یہ عکاظ کے بازار ہیں، عکاظ کا بازار یہ مدینہ طیبہ سے چند میل کے فاصلے پر طائف کے قریب لگتا ہے۔ یا ایک اور بازار کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہاں لا کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ جب ان کو فروخت کر دیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے وہ اس بازار میں گئے غلام خریدنے کے غرض سے، تو انہوں نے ان غلاموں میں حضرت زید کو بھی خرید کر لائے اور آ کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ سے عرض کیا کہ میں غلام خرید کر لایا ہوں، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو غلام آپ بھی رکھ لیں، آپ بھی لے لیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ اور پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے یہ حضرت زید کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا کہ انتہائی سمجھدار اور انتہائی خدمت گزار یہ غلام ہے، یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ تو یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت غلام بچپن سے نہیں تھے بلکہ ان کو پکڑ کے فروخت کر دیا گیا تھا، تو ان کے والد انتہائی رنجیدہ تھے اور ان کے اپنے علاقوں میں دور دراز تک ان کو تلاش کیا، بہت ان کا پیچھا کیا، اور جب ان کو تلاش کرنے کے لیے گھومتے تو عربی میں مختلف اشعار پڑھتے، ان اشعار میں اپنے غم اور رنج کو بیان کرتے۔ بہرحال جب وہ ڈھونڈ کے تھک گئے تو ایک موقع ایسا آیا کہ یمن کا کوئی شخص یہ مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے آیا۔ جب حج کرنے کے لیے آیا تو اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ میں دیکھا اور اس نے واپس جا کر خبر دی ان کو کہ آپ کے بیٹے کو میں نے مکہ میں دیکھا ہے۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے والد وہ انتہائی رنجیدہ تھے، تو انہوں نے جب ان کی خبر سنی تو جو کچھ اس وقت ہو سکا وہ سامان اپنے ساتھ لیا، اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور وہاں سے سفر باندھا مکہ مکرمہ میں۔ جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہیں، تو وہ آ کر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اے مکہ کے بیت اللہ کے متولی اور ان کے سرداروں کا نام لے کر ان کی اولاد، آپ تو انتہائی سخی ہیں، غلاموں کو آزاد کرنے والے ہیں۔ اس طرح کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خاندان کی تعریف کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک بیٹا ہے جو آپ کے ہاں غلام ہے، اور یہ ماجرا سارا بیان کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہم سے کچھ فدیے کی رقم قبول کر لیں تو اس کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیں کہ ہم اس کو لے کر واپس جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے، ان کے حضرت زید کے والد اور چچا سے فرمایا کہ میں زید کو بلاتا ہوں اور میں ان کو اختیار دیتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو فدیہ لیے بغیر میں ان کو تمہاری نظر کرتا ہوں، اور اگر وہ خود نہ جانا چاہیں
تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے پہچانا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کو لینے آئے ہیں، اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اگر ان کے ساتھ جانا چاہیں تو آپ کو تب بھی اجازت ہے، یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو تب بھی آپ کو اختیار ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہنے کو ترجیح دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صفات اور آپ علیہ السلام کے عالی اخلاق جو انہوں نے دیکھے تھے، جن کا اتنے عرصے میں انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، ان اخلاق کو بیان کیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زید نے یہ رہنے کو ترجیح دی اور آپ علیہ السلام کی صفات کو بیان کیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید کو لے کر باہر نکلے، اور اس وقت رؤسائے قریش کا، قریش کے سرداروں کا ایک مجمع لگا ہوا تھا، اس میں گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو گواہ بنا کر کہا کہ تم گواہ رہو، آج کے بعد یہ زید میرا بیٹا ہے، یعنی محمد کا بیٹا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہا کہ یہ زید میرا بیٹا ہے، اس لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے متبنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ ہے، منہ بولا بیٹا ہے۔ تو اب ان کے جو اوصاف بیان کیے، ان کے والد اور چچا اتنے خوش ہوئے کہ وہ خوشی کی حالت میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں چھوڑ کر گئے، اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ان کا نکاح حضرت ام ایمن کے ساتھ ہوا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والد کی کنیز تھی، باندھی تھی، اور آپ علیہ السلام کی پرورش میں بھی ان کا حصہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ہے جو جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہے، تو ان سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا تھا۔ اگرچہ عمر میں بڑا تفاوت تھا، لیکن اللہ رب العزت نے عجیب برکت دی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ موتا میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کی شہادت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہوئے، اور انتہائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ ہوا۔ تو یہ بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئے ہیں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیۃً آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔